اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سے بات کی جا رہی تھی تیسری آنکھ کی، تو آج میں بتاؤں گی روحانی قوتیں ہے کیا اور ان کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتی کہ انسان کی جو باطنی قوتیں ہیں وہ ذکر و ذکرات سے ہی کھولی جا سکتی ہیں۔ دیکھیں، چلہ یا ریاست اس وقت تک بیکار ہے جب تک انسان کی روحانیت اس کے اندر موجود نہ ہو۔ جب تک آپ کی روحانیت بلند نہیں ہوتی یا آپ اپنی روحانیت کے لیے اگر 2-3 چلے نہیں کرتے، میں نے آپ کو ہمیشہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے میں اس کو ایک بات کہتی ہوں کہ پہلے آپ تیسری آنکھ یعنی روحانی آنکھ کی 2-3 چلے ضرور کریں، تاکہ آپ کی روحانیت اللہ کی رحمت میں یا اللہ کی رحمت سے وہ بلند ہو اور آپ کو پھر ایسا کوئی مسئلہ پیش نہ آئے جس سے آپ کو پریشانی ہو۔ روحانیت کسی شخص میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو چلے کے لیے بہت سے مشاہدات یا چیزیں پہلی روز میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا بنتی ہے کہ ان کی روحانیت یا انہوں نے روحانیت کا کوئی چلہ کیا ہی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بار بار ناکامی کی صورت میں پھر وہ عملیات سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں، عملیات کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ عملوں کو فرضی اور غلط تصور کرنا یہ بہت غلط ہے اور گناہ ہے، کیونکہ عملیات اللہ کی رحمت اور بتائے ہوئے ذکرات سے ہی شروع کیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ انہی چکروں میں پڑے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے یا ہم نے کوئی غلط مطلب کہ ہمیں بتایا نہ گیا ہو یا ہمیں کوئی موجب اور آزمودہ عمل ملا ہی نہیں، ایسا کہنا، ایسا بولنا بھی توبہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ دیکھیں، ان چکروں میں وہ لوگ پھر اپنی ساری زندگی تو گزارتے ہیں، پھر نقصان بھی کرتے ہیں کہ عمل کرتے بھی رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو روحانیت، باطنی آنکھ، تیسری آنکھ اور روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے کئی عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور آگے بھی میں بتاتی رہوں گی جب تک الحمدللہ یہ بیڑا، یہ کاوش میں نے شروع کی ہے، میرا ساتھ آپ دینے والے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک میری زندگی رہی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی اور سمجھاتی رہوں گی۔ روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے میں نے پہلے بھی بہت سے عمل آپ کو پیش کیے ہیں، آپ ان میں سے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، روحانیت کو بڑھانا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر ایک بات یاد رکھیں، کوئی خاص عمل کے لیے تو بلند استاد کی ضرورت ہوتی ہی ہے، لیکن روحانیت اور روحانیت کو اجاگر کرنا، باطنی آنکھ کو کھولنا، باطنی آنکھ سے کام لینا، یہ آپ ہی کی ہمت اور کوشش پر ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور اللہ کو یقین نہیں رکھتے، یقین مانے ان کی کوئی تیسری آنکھ کی عبادت تو کیا، کوئی عبادت بھی جو ہے قبول ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اگر آپ کوئی کھانا بناتے ہو یا کوئی چیز لیتے ہو، اگر جب اس کے اندر کسی بھی چیز کی کمی ہو، کھانے میں نمک کی چلو کمی ہو تو کھانا بد ذائقہ، کوئی اس کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ کسی چیز میں بھی کسی بھی چیز کی کمی ہو، وہ اس چیز پر پورا اترتی نہیں، بد ذائقہ ہوتی ہے یا وہ فیل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم پرہیزگار ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اس سے اللہ کی خصوصی توجہ ہم پر ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا، لیکن یقین مانے یہ سارا کام یکسوئی اپنے ذہن کو اس چیز پر حاوی کرنے کا ہے۔ عملیات کی دنیا میں یکسوئی، تصور، بلندی اور روحانیت اللہ کے ذکرات اور اللہ سے تعلق، اللہ کو راضی، اللہ کو منانے پر ہوتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو اتنا ہلکا یا کمزور نہ سمجھے۔ اللہ کے ذکر کا اپنا اثر انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور تبھی انسان کی روحانیت اور روحانی قوت جو متحرک ہوئی ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہیں۔ اور پڑھائی، دیکھیں، پڑھائی کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اللہ کا اگر اللہ اکبر
अल्लाह समद का अपना एक जिक्र होता है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज छोटा सा एक मैं तरीका बताती हूँ, या वहाबू आप पढ़ते हो तो या वहाबू के मुक्लिन होते हैं, यानी फरिश्ते होते हैं, नूर के हाले होते हैं, जो जब या वहाबू की बुलंदी पकड़ते हो तो वो आपका साथ देते हैं, आपकी मदद करते हैं, क्योंकि आप उनके पढ़ने वाले होते हो। और अल्लाह पाक ने अपने कुरान पाक के जिक्रात के नामों के असर रखे, उनके पीछे फरिश्तों को खड़ा कर दिया कि जो भी इस नाम को पुकारेगा, जो भी ये नाम लेगा, हम उनकी मदद करेंगे। इस चीज को कभी भी ये ना सोचे तौबा नौज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार के अल्लाह का कलाम, अल्लाह का जो बताया हुआ अमल है वो तौबा नौज़ुबिल्लाह गलत है, कभी भी इस चीज को नहीं आप सोचेंगे। एक बात हमेशा याद रखें कि रूहानियत इंसान के तवक्कल और मजबूती पर कायम होती है। अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, अल्लाह पाक करने की तौफीक अता फरमाए। देखो, रूहानियत को किसी में कम ज्यादा जरूर है, लेकिन अल्लाह के जिक्रात से रूहानियत बुलंद होती है। एक बात याद रखें, बड़े बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो आम होते हैं, आपकी तरह ही आम है, लेकिन जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को मनाते हैं, अल्लाह को कोई सी भी उनकी अदा पसंद आ जाती है, वो बुलंद हो जाते हैं। यही बात है ना, अल्लाह को कोई सी भी उनकी अदा पसंद आती है तो वो उनको बुजुर्ग का खिताब मिल जाता है। और रूहानियत उनके पास कैसे आती है? अल्लाह को याद करने से, जिस तरह बताया जाता है उस तरह करने से उनके ऊपर रूहानियत आ जाती है, रूहानियत जाहिर हो जाती है। तो ये तरीका आपके पास है, आप ही से। अमलियात में उस्ताद की जरूरत तब पेश आती है जब बड़े अमल करते हो, जैसे जिन्नात का, जैसे हमजात का, जैसे कोई सफली, जैसे किसी भूत चड़ेल, ये इस तरह का कोई अमल करते हो, फिर आपको उस्ताद की ज्यादा जरूरत होती है। रूहानियत को जागर करने के लिए, हाजिरात करने के लिए इनमें इजाजत की जरूरत होती है, उस्ताद की कम जरूरत होती है। मेरी बात आपको मुश्किल जरूर लग रही है, लेकिन गौर से सुने तो समझ आ जाएगी। तो मेरी एक छोटी सी अपील है कि जो भी तरीके आपको रूहानियत के बताए जाएं, अमलियात शुरू करने से पहले अपील की जाती है, गुजारिश की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि अमलियात को शुरू करने से पहले 2 से 3 चिल्ले रूहानी अमल के, बातनी आंख के, रूहानी आंख के जरूर करो, ताकि आपकी जितनी भी रूहानी मुतहर्रिक है या रुकी हुई है या वो जाहिर नहीं होती तो जाहिर होना शुरू हो जाए। इसका ये नहीं है कि आप रूहानियत के अमल चिल्ले करोगे तो आपके अंदर रूहानियत जागे, कि नहीं, अल्लाह की रहमत इतनी बुलंद है कि वो आपका, अगर आप कोई भी लफ्ज अदा करते हो, कोई भी लफ्ज पढ़ते हो, जो भी बताया जाता है उसका असर इंसान के ऊपर जरूर होता है। तो रूहानियत भी इसी का नाम है। ये अब इंसान की गलत फहमी है कि तौबा नौज़ुबिल्लाह कि अगर आप अमल करते हो उसमें अगर कामयाबी, देखें 1000 मर्तबा, मैं कहती हूँ अगर एक अमल पकड़ो उसको 1000 मर्तबा भी करना पड़े तो करो, इसमें कामयाबी जरूर है। और जिस दिन आपकी कामयाबी हो गई तो पूरी जिंदगी आपकी संवर जाती है। बहुत से लोग आते हैं, वो ये अमल करते हैं, कोई पहली दफा में कामयाब हो जाता है, कोई तीसरी, कोई चौथी, कोई 100 मर्तबा करने पे कामयाब होता है, लेकिन कामयाब जरूर होता है। दिल थोड़ा ना करो, अल्लाह पर तवक्कल बांध के मजबूत दिल से। जो लोग अमल को झूठा और तवक्कल मजबूत नहीं रहते, यकीन माने वो कभी कामयाब नहीं होते, अमल भी उनका साथ नहीं देता। अमल करते वक्त मुक्लिन की, परियों की, किसी भी किस्म का आप अमल करते हो, हाजिरी जरूर होती है अगर अमल ठीक हो रहा है। वो अलग बात है आपकी रूहानियत कमजोर होती है तो वो आपको नजर नहीं आते। लेकिन एक मेरे पास मेरे शागिर्द थी, लड़की थी, वो अमल उसको मैंने एक बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब होगी, लेकिन उसके अंदर रूहानियत का पहले 2 चिल्ले उसने किए थे रूहानी आके, फिर वो कामयाब होगी। उसने कोई परी का अमल किया था, अब वो परी जो जिन्नात की बीवी थी वो आती थी, हाजिर होती थी, वो रोशनी जो मोमबत्ती होती है
کینڈل ہوتی ہے اس کی روشنی میں وہ ظاہر ہوتی تھی اس کو، لیکن کیا تھا کہ وہ بات نہیں کرتی تھی، ہلتی جلتی نہیں تھی، لیکن ایک تصویر کی مانند سامنے کھڑی رہتی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس نے دو تین مہینے تک وہ عمل کو برقرار رکھتی رہی، روز اس کو بلاتی رہی، وہ آتی بھی رہی، لیکن اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ بات کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ ایک بت کی طرح کیوں کھڑی رہتی تھی؟ یا وہ اس ہلتی جلتی بھی نہیں تھی، بس ایک چہرہ دکھاتی تھی اس روشنی کے اندر۔ تو میرے پاس آئی، مجھے اس نے مکمل اپنا جو قصہ ہے وہ بتایا۔ کافی دور سے وہ مجھ سے عمل سیکھنے آئی تھی، یہاں کی نہیں تھی، یعنی کہ پاکستان سے نہیں تھے، وہ باہر سے آئے تھے۔ ان کے وہ اپنی والدہ کے ساتھ آئی تھی پاکستان میں، ان کے کوئی عزیز و اقارب تھے، جب وہ یہاں پر آ کر مجھ سے مطلب کہ عمل سیکھنے آئی تھی۔ اچھا، وہ جو لڑکی، جو قصہ مختصر کہ وہ جو پری تھی یعنی جنات کی جو بیوی تھی، وہ ہلتی نہیں تھی، وہ کھڑی رہتی تھی۔ اچھا، غلطی اس نے کیا کی ہوئی تھی؟ غلطی اس نے یہ کی کہ جب اس نے یہ عمل کیا تھا، اس سے پہلے اس نے اس کی عمل کی زکوٰۃ نہیں دی، اور جب اس کا عمل کامیاب ہو گیا تو اس نے کسی مٹھائی پر اس کے لیے دعائے خیر یعنی اللہ سے دعا نہیں کی تھی۔ پھر اس کو بتایا کہ اجازت لینا ضروری ہے۔ نمبر 2، تم نے جب پڑھائی مکمل تمہاری ہوئی، یعنی تم نے اپنا چلہ مکمل کیا تھا، تو کیا تم نے کوئی چیز بچوں میں تقسیم کی، اس کے نام کی، یعنی اس کا اصالِ ثواب اللہ پاک اس پری کو یعنی اس کو پہنچا دے، یہ کیا؟ اس نے جب اس کو پتہ لگا کہ اس نے یہ چیز نہیں کی تھی، یقین مانے بہت روئی، بہت زیادہ روئی۔ پھر اس نے 3 دفعہ اس پری کے نام کی اللہ سے دعا کی اور اس کا ثواب اس پری کو پہنچایا، اور وہ اس سے بات کرنے لگ پڑی۔ اب مجھے نہیں پتا، میں توبہ نعوذ باللہ، میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، توبہ استغفر اللہ پاک معاف کرے، مجھے نہیں پتا کہ اب بھی اس کے پاس ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ظاہر ہے میں تو اس کی استاد تھی، وہ مجھے بتا سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس سے نہیں پوچھا، کیونکہ جب اپنے عمل کو کسی کے پر کھول دیتے ہو یا بتا دیتے ہو تو وہ عمل قابو میں پھر نہیں رہتا، نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ عمل غائب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی، اگر آپ کے ساتھ بھی بہت سے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ کامیابی ہوئی ہے، لیکن بتانا اس لیے نہیں میں چاہتی یا میں ان سے نہیں پوچھتی کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ ان کے نقصان کے لیے بہت بری ہے۔ اسی لیے اجازت چاہتی ہوں، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ویڈیو لمبی کی جاتی ہے۔ ایک ایک پوائنٹ آپ کو میں اس لیے سمجھاتی ہوں کہ تاکہ آپ کو کسی بھی عمل میں نا امیدی یا پھر آپ کو جو عمل کیا منہ سے جیسے کہتے ہیں نا مار نہ کھانی پڑے، عمل کی مار نہ کھانی پڑے، اس لیے میں ایک ایک پوائنٹ کو آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ اجازت بھی اپنا خیال رکھیے گا، اپنی اس بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیسے آپ کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اجازت دیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور حمزات، موکلات، جنات
اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، اسپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔ نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے سر میں درد، شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں اور
ہتھیلی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے، ہتھیلیے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھو جاتی ہے۔ اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے، یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے، یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا، روشنی کو محسوس کرنا، اللہ کا نور محسوس کرنا، یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے، کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں، کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں، اس سے کامیابی جلدی ہوگی۔ اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں۔ اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔